بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر پر چمکتے سورج نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ بار بار پسینہ پونچھ پونچھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ مارکیٹ تو کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی اس سے بار بار پوچھ چکی تھی کہ اور کتنی دور جانا ہے۔ شاید وہ بھی گرمی میں چل چل کر تھک چکی تھی۔ ایک جگہ جا کر وہ لڑکی رک گئی تاکہ تھوڑا دم لے سکے۔ اس کا سانس بے حد پھول گیا تھا۔ اس لڑکی کے رکنے پر اسے بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ تبھی اس لڑکی نے ہانپتے ہوئے اس سے کہا کہ مارکیٹ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، وہ کون سی مارکیٹ جانا چاہتی ہے؟ تبھی اس نے بس پاس ہی جانے کا اشارہ کیا اور پھر اس لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکال کر دے۔ اس کا گلا خشک ہو گیا ہے۔ جیسے یہ لڑکی پانی نکالنے پرس پر جھکی، تبھی اس نے تیزی سے اس کے ناک پر کلوروفارم لگا ہوا رومال رکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی گرفت بھی مضبوط تھی، جس سے وہ لڑکی کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا کیا تاکہ وہ نیچے نہ گر جائے، پھر پاس ہی سے ایک رکشے کو رکوایا اور اس لڑکی کو اس رکشے میں بٹھا کر لے گئی۔ رکشے والے نے مشکوک سی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، مگر کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر پایا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ اس نے رکشے والے کو کوئی معقول ایڈریس نہیں دیا تھا، مبادا یہ نہ ہو کہ وہ وہاں چلنے سے ہی انکار کرتے، بس اسے دائیں بائیں الٹا سیدھا بتاتی جا رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر اس نے باہر جھانک کر دیکھا اور ایک دم سے رکشہ روکنے کو کہا۔ رکشے والے نے بڑی مشکل سے رکشہ سائیڈ پر روکا۔ وہ بمشکل اس کو گھسیٹتے ہوئے رکشے سے باہر نکلی اور ایک طرف کھڑی ہو کر رکشے والے کو جانے کا کہا۔ رکشے والا کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر اپنا رکشہ موڑ لیا۔ رکشے کے جاتے ہی اس کے پاس ایک بڑی سی چمچماتی کار آ کر رکی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اس نے لڑکی کو اندر دھکیل کر گاڑی کے اندر پھینکا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص زن سے گاڑی بگاتا لے گیا تھا۔ وہ گاڑی کو تب تک جاتا دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ گاڑی کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے ایک سکون زدہ سانس خارج کی۔ اب کوئی بھی نہیں تھا جو ان دونوں کے درمیان آتا۔ اس نے اپنی راہ میں آنے والا سب سے بڑا کانٹا نکال کر پھینک دیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ایک دوسرا رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ کر گھر کی طرف لوٹ گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا کہ جسے وہ اپنی راہ کا کانٹا سمجھ رہی تھی، وہ اصل میں تھی کیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کا رنگ یک لخت سفید پڑا تھا۔ وہ لوگ بھی اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سے اس کی جانب آئے تھے، جبکہ ان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس کا دل کسی انجانے خوف کے تحت دھڑکنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے ان کی بات سن کر اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایک دم سے اسے اپنے ارد گرد آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور پھر اگلے پر الٹے پیر واپس بھاگی، کیونکہ اگر وہ ذرا سی بھی دیر اور وہاں ٹھہرتی تو جانے کیا ہو جانا تھا۔ چچی جان یہ دیکھیے، میں نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس نے اندر آتے ساتھ ہی اپنا رزلٹ چچی جان کے پاس صوفے پر پھینکا تھا اور جا کر اپنی چچی جان کے گلے لگ گیا تھا، جس سے اس کی چچی ہلکی سی مسکرائی تھی، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی، دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسے ہی ہوگا۔ آخر کو تم پارٹنر کس کے ہو؟ پوزیشن تو تمہاری بنتی ہی تھی، اب تو ٹریٹ بھی بنتی ہے۔ جلدی سے بتاؤ مجھے کیا ٹریٹ دے رہے ہو اور واپسی پر مجھ سے کیا تحفہ چاہیے۔ چچی کی بات سن کر وہ ذرا سا مسکرایا تھا اور پھر چچی کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے ایک ادا سے بولا تھا کہ جدھر جو میری پیاری چچی جان کہے گی وہی ہوگا۔ اب وہ بتائے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ شاپنگ کی لسٹ تو اس نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوگی، جس پر وہ کھل کر ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر وہ کھو سا گیا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے اس کی کھلکھلاتی ہنسی اس گھر میں سنی تھی۔ اس کے تو کان ہی ترس گئے تھے۔ وہ یک ٹک سا اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب وہ اس ہنسی کو ہمیشہ یوں ہی برقرار رکھے گا، کبھی بھی اسے اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہے، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کاش کہ اس کے چچا کی شادی نہ ہوئی ہوتی، تو پھر وہ اس کو بڑے پیار، بڑے مان سے اور بڑے چاؤ سے بیاہ کر اس گھر میں لاتا۔
مگر اب کیا ہو سکتا تھا، قسمت میں جو لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ کسی کے بلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کا کندھا پکڑ کر اس کو ہلا رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تو اس کو اپنی طرف تکتا پا کر وہ ایک دم گھبرا سا گیا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ ایک دم سے اس سے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کس کے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ اس کا سوال سن کر وہ پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ایک دل کیا کہ اسے سب کچھ بتا دے کہ وہ کس کے بارے میں سوچ رہا ہے، مگر پھر اس کے ریئیکشن کا سوچ کر وہ بات کو گول کر گیا تھا۔ اس نے چچی کو جلدی سے تیار ہو کر باہر آنے کا کہا اور پھر خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ کپڑے وغیرہ بدل کر وہ بھی ریڈی ہو سکے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آیا اور گیٹ کے دائیں طرف کھڑی اپنی موٹر بائیک کے اگنیشن میں چابی گھمائی اور 1-2 مرتبہ ہارن بجایا، جسے سن کر اس کی چچی اسے باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے اسے آتا دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور پھر اس کے باہر نکلنے کے بعد دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا اور بائک پر بیٹھ کر بائک اسٹارٹ کر کے موڑی۔ اس کے بائک موڑتے ہی اس کی چچی اس کے پیچھے آ بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرنے لگی، جس پر اس کی چاچی مارے ڈر کے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی اور بار بار اس کی رفتار کو کم کرنے کا کہہ رہی تھی، جسے سن کر وہ شرارت سے مزید رفتار بڑھا دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مال کے آگے کھڑے تھے۔ اس نے چچی کو اتار کر بائک ایک طرف روکی اور چچی کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اپنے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ پہلے بھی یہاں کئی مرتبہ آ چکی تھی، مگر ہر مرتبہ یہی ہوتا تھا۔ وہ گھر میں جتنی کانفیڈنس سے رہتی تھی، گھر سے باہر نکل کر اس کی ساری ہمت ہوا ہو جاتی تھی، لیکن پھر اس کا ساتھ ہمیشہ اس کو حوصلہ دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ ہر چیز بھلا دیتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس میں ایک دم سے اعتماد آ گیا تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے بدستور شاپنگ میں مشغول تھی۔ وہاں سے وہ لوگ یوٹیلیٹی سٹور میں گئے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چٹپٹی چیزیں خریدیں جنہیں وہ فلم دیکھنے کے دوران بنا کر کھاتے تھے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک شاپنگ پوری ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ بائک پر بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک پارک میں آیا تھا۔ یہاں دماغ کو تر و تازہ کر دینے کے لیے پرسکون ہوا میسر تھی۔ انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور پھر وہ اسے ساتھ لیے گھاس پر چلنے لگا۔ سردیوں کا موسم تھا اور سورج بادلوں میں چھپا ہونے کی وجہ سے نرم نرم گھاس ٹھنڈی تھی، جس پر چلتے ہوئے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی مرتبہ اس کی چچی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، کیونکہ لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، مگر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ پورا دن انجوائے کرنے کے بعد انہوں نے واپسی کی راہ لی تھی۔ انہیں بے حد بھوک لگ رہی تھی، تبھی اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ کے آگے جا کر اس نے بائک روک دی۔ وہ ہمیشہ یہیں سے کھانا کھاتے تھے، جس وجہ سے یہاں کے لوگ انہیں جانتے تھے۔ اس نے اندر جاتے ہی ان سے سلام دعا کی اور پھر مینیجر کو ایک اشارہ کرتے اسے اپنے لیے مخصوص میز کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ویٹر نے انہیں کھانا سرو کر دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کولڈ ڈرنک بھی لے آیا تھا۔ کھانے کے دوران وہ بغور اپنی چچی کے چہرے کا معائنہ کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بھی ان دونوں نے کولڈ ڈرنک سے انصاف کیا اور پھر جلدی ہی اسے لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اب زیادہ دیر یہاں بیٹھے رہنا بے فضول تھا اور اس کے لیے مصیبت بھی بن سکتا تھا۔ تبھی اس نے اسے بائک کی طرف بھیجا اور خود بل پے کرنے کاؤنٹر پر آ گیا۔ بل کے ساتھ ہی اس نے کچھ اضافی پیسے بھی مینیجر کے ہاتھ میں رکھے تھے اور پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ پھر چچی کو بائک پر بٹھا کر بائک گھر کی طرف موڑ دی تھی۔ وہ ہنستے کھلکھلاتے اپنی گلی میں داخل ہوئے تھے، مگر اپنے گھر کے سامنے رش دیکھتے ان کی ہنسی اور بائک دونوں کو ایک دم بریک لگی تھی۔ ان کے گھر کے آگے تقریباً سارا محلہ اکٹھا تھا، جسے دیکھ کر چچی نے اس کے کندھے پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور پھر ان لوگوں سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش۔ اس نے ایک نظر مڑ کر چچی کی طرف دیکھا، جس کا وجود ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے ان تمام لوگوں کو دیکھا، پھر بائک کی رفتار قدرے سست کرتے ہوئے وہ ان تک آیا تھا۔ جیسے جیسے وہ ان کے پاس آتے گئے، ان لوگوں کی چہمگوئیاں صاف سنائی دینے لگیں جو ان دونوں کو دیکھ کر شروع ہوئی تھیں۔ اس نے بائک روکی اور ایک نظر ان لوگوں پر ڈالتے ہوئے اپنی چچی کو باہوں کے گھیرے میں لیے دروازے کی جانب بڑھا، جب ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ توبہ توبہ، کیا بے شرمی مچی ہوئی ہے، شکر ہے رحیمہ تو نے ہمیں بتا دیا،
ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چچی بھتیجا کیا گل کھلا رہے ہیں. ان کو تو رشتے کا بھی لحاظ نہیں ہے. اس پر دوسری عورت کی آواز ابھری. ارے بہن، اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بیچارہ بن ماں کے پلا ہے، اس میں اتنی سمجھ بوجھ کہاں سے آ گئی؟ ارے یہ تو اس گھٹیا عورت کو سوچنا چاہیے تھا نا، جس نے پہلے اس کے بھولے بھالے چچا کو اپنے جال میں پھنسا کر اس گھر میں داخل ہوئی، اور اب بھتیجے پر ڈورے ڈال رہی ہے. ارے اس کے تو لچھن ہی ٹھیک نہیں ہیں، تبھی تو شوہر جانے کتنے سالوں سے چھوڑ کر گیا ہے. اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں. یہ چچا اور بھتیجے کو ایک دوسرے کے دست و گریبان کرنا چاہتی ہے، تبھی تو اس نے کوئی نیا مرغا ڈھونڈ لیا ہوگا. ارے ایسی عورتیں کب ایک مرد پر ٹکتی ہیں، ان کی تو عادت ہوتی ہے. بھائی مجھے تو اس کے شوہر پر ترس آ رہا ہے، جو اس کے بھتیجے کی پرورش کرنے کے لیے یہاں چھوڑ گیا تھا. جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے بھتیجے کی کیا پرورش ہوئی ہے تو نہ جانے اس پر کیا گزرے گی. ساتھ ہی اور بھی بہت سی عورتوں کے کچھ ایسے ہی جملے ان کے کانوں میں پڑے تھے. وہ چاہتا تو ان سب کو جواب دے سکتا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی چچی کی فکر تھی، جو اس وقت مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی. وہ جلد از جلد اسے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا. ابھی وہ اسے لیے 1-2 قدم ہی آگے چلا تھا جب پیچھے سے آتی آواز نے اس کا خون کھولا دیا تھا. اس کے ساتھ ہی وہ بھی اس کی باہوں میں ہی جھول کر ہوش و حواس کھو چکی تھی، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا. جو وہ نہیں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا. سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے. مردوں نے تو یہ دیکھتے ہی اپنے منہ پھیر لیے تھے، جبکہ عورتیں توبہ استغفار کا ورد کرتی اپنے اپنے منہوں کے آگے ہاتھ رکھ گئی تھیں. یہ صورتحال دیکھ کر وہ بھی بے حد گھبرا گیا تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہیں. اگر کسی کو سچ پتہ چل گیا تو ابھی تو لوگ صرف تکے ہی لگا رہے تھے، جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا رہے تھے، مگر وہ تو کسی اور ہی سوچ میں گم تھا. اسے تو کوئی اور ہی پریشانی تھی. ان سب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر چچی کو اٹھایا اور اندر لا کر کمرے میں لٹایا، پھر مڑ کر سب لوگوں کے منہ پر دروازہ بند کر دیا. وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت سب کو منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن اسے اس وقت صرف اور صرف سکون چاہیے تھا. وہ مڑ کر اندر آیا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چچی کے کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، یہ جانے بغیر کہ کل کا چڑھا سورج اس کے لیے کیا طوفان لے کر آنے والا ہے. یہ میری ذاتی زندگی کی کہانی ہے. میرا نام بابر ہے اور میری عمر 24 سال ہے. میرا تعلق میر پور جہلم سے ہے. میرے ماں باپ کے بعد اس دنیا میں میرا سہارا صرف میرے چچا چچی ہی تھے، یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر تھا کہ صرف چچی ہی تھی جو اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی. میں نے جب آنکھ کھولی تو میری ماں مجھے اس دنیا میں لاتے ہی چل بسی تھی. میرے ارد گرد گنتی کے ہی چند رشتے دار تھے، جن میں دادی، ابا اور چچا تھے. چچا مجھ سے بس 10 سال ہی بڑے تھے. دادی نے اماں کی موت کے بعد ابا کو دوسری شادی پر بے حد زور دیا تھا، لیکن ابا راضی نہ ہوئے. وہ مجھے کسی دوسری عورت کی گود میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. دادی نے ابا کو بے حد سمجھانا چاہا، لیکن ابا نے صاف انکار کرتے ہوئے مجھے ان کی گود میں ڈال دیا تھا. تب سے میں نے چچا کے ساتھ دادی کی گود میں ہی پرورش پائی تھی، لیکن دادی بھی بس 8 سال تک ہی ہمارا ساتھ دے پائی تھی. ایک دن وہ بھی ہم تینوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی. ابا دادی کی موت کے بعد ٹوٹ کر رہ گئے تھے. مجھے سنبھالنا ان دونوں کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا. میں اس وقت 8 سال کا بچہ تھا. چچا کالج میں تھے اور ابا ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے. ایسے میں ان میں سے ایک بھی میری ڈیوٹی کے قابل نہیں تھا. ابا اگر کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے تو گھر کا نان نفقہ پورا کرنا مشکل تھا، اور پھر چچا کی پڑھائی. آخر کار پھر چچا نے ہی اپنی پڑھائی کی قربانی دی اور انہوں نے گھر بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا. میں بھی اس وقت تیسری جماعت میں تھا. چچا صبح سویرے اٹھتے، ہم تینوں کے لیے ناشتہ بناتے، ناشتے کے بعد پھر مجھے تیار کر کے اسکول چھوڑ کر آتے اور گھر آ کر گھر کا کام کاج کرتے. میرے آنے تک دن کا کھانا بھی بنا دیا کرتے تھے. پھر مجھے اسکول سے واپس لے کر آتے، میری ہر بڑی چھوٹی چیز اور ضرورت کا خیال رکھتے تھے. مگر جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر کا کوئی حال نہیں ہوتا. یہی حال ہمارے گھر کا بھی تھا. چچا نے ابا کو کئی مرتبہ شادی کا کہا، لیکن ابا یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ اب ان کی عمر نہیں رہی. چچا پرائیویٹ BS کر چکے تھے. ایک دن میں اسکول سے واپس آ کر سو گیا. جب سو کر اٹھا تو 3 بج رہے تھے. میری نظر چچا پر پڑی جو آئینے کے سامنے کھڑے خود کو سنوارنے میں مصروف تھے. میں اٹھ کر ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. مجھے اپنے پیچھے کھڑا پا کر ان کے بالوں میں چلتے ہاتھ ایک دم سے رکے تھے.
پھر مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہے ہیں، شکر ہے کہ میں جاگ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1 گھنٹے تک واپس آ جائیں گے، تب تک میں کنڈی لگا لوں اور کوئی بھی شرارت نہ کروں۔ میں نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ چچا باہر نکل گئے اور میں کنڈی لگا کر واپس آ گیا۔ چچا 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے تھے۔ پھر اکثر ایسا ہی ہونے لگا۔ چچا ہر روز گھر سے باہر جانے لگے اور ابا کے واپس آنے سے پہلے واپس آ جاتے۔ میں میٹرک کر چکا تھا اور 16ویں سال کے قریب تھا۔ چچا 26 کے ہو چکے تھے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب چچا نے بھی کام پر جانا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوج میں بھی درخواست دیتی تھی۔ ایک دن ابا وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ تقریباً شام کے وقت چچا گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ گھونگھٹ میں ایک لڑکی بھی تھی جو لال جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ چچا پر نظر پڑتے ہی ابا ایک دم سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے چچا کی طرف گئے اور اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پر نظر ڈالتے ہی سوالیہ نظروں سے چچا کی طرف دیکھا تھا۔ چچا نے ابا کے تیور دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے اس لڑکی کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ابا کا ہاتھ اٹھا تھا اور چچا کے گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا، جس سے وہ پیچھے کھڑی لڑکی بھی کانپنے لگی تھی۔ ابا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر میری طرف غصے سے دیکھتے مجھے اسے اندر لے جانے کا کہا۔ ابا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اسے لے کر اندر آ گیا۔ اندر جا کر جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا، میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ یہ لڑکی تو جسے میرے چچا چچی بنا کر لائے تھے، وہ کسی طور چچی کی عمر کی نہ تھی۔ وہ بمشکل 19 یا 20 سال کی لگ رہی تھی، اور اگلے کچھ دنوں میں میری تصدیق بھی ہو گئی، وہ واقعی 19 سال کی تھی۔ مجھ سے تو ٹوٹل 3 سال بڑی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے چچا پر بے اختیار غصہ آیا۔ میں نے اسے پانی ڈال کر پیش کیا، پھر اسے بیٹھنے کا کہہ کر باہر آ گیا۔ ابا نے کافی دیر چچا کی کلاس لگائی رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوں کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لانے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ ابا کو بتا دیتے تو ابا خود ان کی شادی کروا دیتے، لیکن اب جو ہو گیا تھا وہ واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ اچھی خاصی عزت افزائی کے بعد چچا کی جان خلاصی ہوئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ لڑکی جس کا نام انیسہ تھا وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ عمر کا زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے نام سے ہی بلانا مناسب سمجھا تھا، جس پر میری ابا سے اچھی خاصی بے عزتی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے مجبوراً ہی صحیح اسے چچی کہنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، چچی نے پورے گھر کو سنبھال لیا اور اب گھر واقعی گھر لگ رہا تھا۔ اس گھر میں عورت کی کمی تھی جو چچی نے آ کر پوری کر دی تھی۔ دن اچھے گزرنے لگے تھے۔ مشکل سے خوشیوں نے ہمارے گھر کی راہ دیکھی تھی، جب ایک دن ابا بھی ہمیں جدائی کا دکھ دے گئے۔ خیر، زندگی کی گاڑی کب کسی کے جانے سے رکی تھی جو اب رک جاتی۔ ہمیں بھی آخر کار صبر آ ہی گیا تھا۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ میری چچی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ چچا سارا دن کام پر ہوتے تھے، پیچھے میں اور چچی پورا دن گھر میں مزے کرتے تھے۔ ہم دونوں کی بے حد دوستی ہو گئی تھی۔ چچا سے زیادہ ہم دونوں کی آپس میں بنتی تھی۔ چچا اکثر ہمیں ساتھ دیکھ کر جل بھن اٹھتے تھے اور ہم ان کی حالت کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ایک دن ہم سب نے باہر گھومنے کا پلان بنایا، جس دن چچا کو چھٹی تھی۔ اس دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، جس وجہ سے چچی نے بھی جانے سے منع کر دیا، لیکن پھر میں نے چچی کو جانے کے لیے زبردستی منایا۔ ان کے جانے کے بعد میں وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ ابھی انہیں گئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازے کے زوردار آواز آئی۔ میں نے ابھی اسی سمت دیکھا ہی تھا جب چچی میرے پیروں میں آ گری۔ میں ششدر سا اٹھ کھڑا ہوا اور سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چچا نے چچی کو گھسیٹتے ہوئے لا کر لاؤنج میں پھینکا تھا اور وہ کافی دیر اس پر غصہ کرتا رہا، جبکہ میں چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ کیا چچا چچی کی حقیقت سے نابلد تھا؟ اور کیا چچی نے بھی آج تک نہیں بتایا تھا؟ میں اپنے دماغ میں تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ جب چچا کمرے میں گئے اور کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی، کچھ ہی دیر بعد وہ بیگ کے ساتھ کمرے سے نکلے اور چچی پر ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور گھر سے باہر نکلتے چلے گئے۔ چچا نے میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس بات کا مجھے بے حد دکھ ہوا تھا۔ وہ تو چلے گئے، لیکن اس وقت چچی کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے چچی کو اٹھایا اور کمرے میں لے کر گیا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مسلسل چچا کو پکار رہی تھی۔ ان کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات میں نے چچی کے ساتھ ہی گزاری تھی۔ اگلی صبح ہی کمرے سے چچا کے فوج کی طرف سے جوائننگ کا لیٹر مل گیا تھا۔
یعنی چچا ڈیوٹی پر گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل مطمئن سا ہو گیا تھا کہ چلو شکر ہے چچا فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں، ورنہ نہ جانے چچی کی کیا حالت کر دیتے۔ اس کے بعد میں اور میری چچی ہی تھے جو ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ چچی چچا کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی چچا کی یاد نہیں آئی تھی۔ میں تو ان کے گھر سے باہر ہونے پر بے حد خوش تھا۔ جو کام میں نے کیا تھا اس کے بعد چچی کے ساتھ چچا کا سلوک دیکھ کر میں اب تک چچا کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور آج میرا BS کا رزلٹ آیا تھا، جس کے لیے میں چچی کو لے کر باہر گیا تھا تاکہ اس کو ٹریٹ دے سکوں۔ میں نے اپنی طرف سے چچی کا دن خوشگوار بنانے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن آخر میں محلے والوں نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ چچی کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا تھا۔ میری گردن صوفے پر بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ چچی پانی مانگ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا، پھر جگ سے پانی نکال کر گلاس اس کے منہ سے لگا دیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما ہوا تھا۔ یہ اس کولڈ ڈرنک کا اثر تھا جس میں نے نشے کی دوا ملائی تھی۔ خیر پانی پینے کے بعد میں کچن میں گیا اور کھانا گرم کر کے لے کر اسے کھلایا اور بمشکل دراز میں سے اس کی گولیاں نکال کر اسے کھلائیں، جنہیں کھاتے ہی وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو اس نے چچی کو کچن میں پایا۔ وہ پرسکون سی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے پاس جا کر اسے گڈ مارننگ وش کیا، ساتھ ہی ساتھ اس کا حال چال بھی پوچھا۔ کچھ دیر بعد وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ساتھ ہی اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ شکر تھا کہ کل اس نے اس کے ڈرنک میں وہ نشے کی دوا ملا دی تھی، ورنہ ابھی تک نہ جانے کیا ہو گیا ہوتا۔ اس نے LCD آن کی اور ہیڈ لائن سننے لگا۔ دفتن دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، جسے سن کر اس کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے تھے۔ اسے پتا تھا کہ محلے والے یوں چپ نہیں بیٹھیں گے، مگر وہ اتنی صبح صبح تماشا لگانے آ جائیں گے یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس نے کوفت سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر جا کر ان سے کٹ اور کلیئر بات کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ جا کر دروازہ کھولتا، اس کی چچی نے ایک دم سے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سارے لوگ ایک دم سے اندر آ گئے۔ انہوں نے کل والا تماشا شروع کر دیا۔ چچی خود پر لگے الزام تو چپ چاپ سہتی رہی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے میرا نام لیا، چچی ایک دم ان پر ٹوٹ پڑی۔ میں حیرت سے چچی کی فراٹے بھرتی زبان کو دیکھ رہا تھا، جس نے 5 ہی منٹ میں سب کی بولتی بند کروا دی تھی، اور وہ سب کے سب منہ لٹکائے واپس چلے گئے تھے۔ چچی دروازہ بند کر کے اندر آئی اور پھر خود کو پرسکون کرنے کے لیے انہوں نے پانی کا گلاس ڈال کر پانی پیا۔ ناشتے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو دیکھا کہ چچی کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا۔ انہوں نے اٹھا کر کان سے لگایا ہوا تھا، شاید وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتا تھا؟ نہ جانے اس نے چچی سے کیا کہا ہوگا، اور اب چچی جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا، تبھی چچی معنی خیزی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بری طرح سے پھنس گیا تھا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ آخری حل یہی تھا کہ ان کو سچ بتا دیا جائے، لیکن چچی کے تیور حد درجہ خطرناک تھے، جیسے اس کو سچ سب کچھ پتا چل گیا ہو، اور وہ مجھے تقریباً کچا چبانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چچی اب افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے مجھ سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، دروازے پر ایک دم پھر سے دستک ہوئی، جسے سن کر اس نے میرا موبائل پٹخنے والے انداز میں میز پر چھوڑا اور پھر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میں نے فوراً سے اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالا تھا، اس سے پہلے کہ کسی دوسرے راز سے پردہ اٹھ جاتا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور آنے والے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھیں۔ تبھی میرے کانوں میں چچی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں فکر مندی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے پر کھڑی ہستی کو دیکھ کر میں ایک دم شوق سا ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے ہی چچا کھڑے تھے۔ میں فوراً سے دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ہم دونوں چچا بھتیجا بہت دیر تک ایک دوسرے سے بغل گیر رہے۔ پھر چچا کو لیے میں اندر آ گیا۔ چچی ابھی تک وہیں شوق سی کھڑی تھی۔ آخر کار پھر مجھے ہی جانا پڑا اور ان کو لے کر اندر آیا۔ کچھ دیر کے بعد میں دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آیا، تاکہ وہ دونوں کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور پچھلے گلے شکوے مٹا کر نئی شروعات کر سکیں۔ ویسے بھی اب میں چچا کی امانت ان کو سونپ چکا تھا۔ دراصل میری چچی ایک رقاصہ تھی۔
وہ بچپن سے ایسی نہیں تھی، لیکن شاید یہ بدنامی کا داغ اس پر لگنا اس کی قسمت تھی۔ وہ یتیم تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو دارالامان میں ہی پایا تھا۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اسے بتایا گیا کہ ایک فیملی نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، اب وہ اس فیملی کے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اس فیملی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ شروع کے چند سال بہت اچھے گزرے۔ وہ خاندان انتہائی محبت کرنے والا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اس کے کئی حاسد اٹھ کھڑے ہوئے جو اس کی خوبصورتی اور حسن سے نالاں تھے، کیونکہ وہ شکل و صورت میں بالکل انگریزوں جیسی تھی اور سب سے پیاری تھی، جبکہ اس کی تائی کی بیٹیوں کی رنگت سانولی تھی اور وہ سب اس سے بڑی تھیں، لیکن ان سب کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ انیسہ کو ہی پسند کر کے چلے جاتے۔ ایک دن اس کی تائی نے اسے بازار کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں اچانک کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھا اور پھر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو کوٹھے پر پایا تھا۔ اس کی تائی نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، کیونکہ اس کے کوٹھے پر چھوڑنے کے بعد ہی گھر جاتے ہی اسے خبر مل گئی تھی کہ انیسہ اس کی مرحوم بہن کی اکلوتی نشانی تھی، جسے اس کی بہن اور بہنوئی کے مرنے کے بعد بہن کے سسرال والوں نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ وہ خبر تو اب کھلی تھی کہ جو لڑکی اس کے دیور اور دیورانی اڈاپٹ کر کے لائے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بھانجی تھی۔ اس کی تائی اس کے پیچھے کوٹھے تک آئی تھی، لیکن اس نے بائی کے ذریعے اسے اپنے یہاں نہ ہونے کا کہلوا دیا تھا، کیونکہ اب وہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے دوست کی بھائی کی شادی پر دیکھا تھا، جہاں وہ گلوکارہ اور رقاصہ کی حیثیت سے آئی تھی۔ پھر مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ کیسے اس کی چچا سے ملاقات ہوئی اور چچا اس کو بیاہ کر لے آیا، لیکن چچا کو اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ نہ جانے چچا کو کیسے اس بات کا علم ہوا تھا۔ جیسے ہی انہیں اس بات کا علم ہوا، انہوں نے سچ چھپائے جانے پر چچی کی خوب کلاس لی تھی۔ کلاس تو میری بھی لگتی، مگر ان کی فلائٹ کی وجہ سے میں بچ گیا اور وہ ڈیوٹی پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد چچی کو شدید ڈپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اب کبھی بھی اس ڈپریشن سے باہر نکل کر زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکیں گی، لیکن میری محنتوں اور کوششوں سے آخر کار وہ تھوڑی بہت صحیح لیکن زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ میں کسی سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہتا تھا، جسے سب لوگوں نے غلط سمجھا تھا۔ چچا آج 6 سال بعد گھر آئے تھے۔ موبائل پر بجتی بیل سے میں ہوش کی دنیا میں آیا، جہاں ڈاکٹر کالنگ لکھا رہا تھا۔ میں نے کال اٹھا کر کان سے لگائی اور کچھ دیر بعد کال کٹ جانے کے بعد موبائل اداسی سے جیب میں ڈالا، پھر آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی تو مجھے اپنے رشتے پھر سے ملے تھے، میں ابھی کھل کر ان کے ساتھ جینا چاہتا تھا، مگر ایسا شاید ممکن نہیں تھا۔ مجھے پچھلے 2 سال سے بلڈ کینسر تھا جو اب لاسٹ اسٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اب میرے پاس صرف 1 مہینہ بچا تھا۔ چچی کو آج صبح یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ میں شام کے وقت گھر گیا تھا۔ چچا چچی میرے ہی انتظار میں تھے۔ چچی نے تو رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ میں جا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ یہ گود میرے لیے ہمیشہ ہی سکون بھری گود ثابت ہوئی تھی۔ ممتا کی محبت سے محروم میں نے چچی کی گود کو ہی ممتا کی گود سمجھ لیا تھا۔ اس نے مجھے سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار اور محبت دی تھی۔ میرے لیے موت کی اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں وہیں اسی کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ چچی مجھے لے کر امریکہ آ گئی ہیں۔ وہاں چچی نے تقریباً 6 ماہ تک میرا علاج کروایا، اور اب میں اپنی چچی کی بدولت نہ صرف صحت مند ہو گیا تھا بلکہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بھی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے تو ہمت ہی ہار دی تھی۔ اگر اس وقت میری چچی ہمت کر کے مجھے امریکہ نہ لے کر جاتی تو اس وقت میں آپ سب کو اپنی کہانی نہ سنا رہا ہوتا۔ یہ سب اسی کی بدولت تھا کہ آج میں یوں زندہ سلامت آپ سب کو اپنی کہانی سنانے کے قابل ہوا ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔